میرے محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی لحاظ سے سال شروع ہو چکا ہے اور سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی آج 8 تاریخ ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مہینے کی چند خصوصیات بیان کروں گا۔ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو زمانہ جاہلیت سے محترم سمجھے جاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی ان مہینوں کا شروع سے اللہ رب العزت نے احترام والے مہینے کہا ہے اور فرمایا کہ جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اس وقت سے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ اس کے اندر 12 مہینے بنائے اور پھر ان 12 مہینوں کے اندر سے 4 مہینے جو ہے محترم مہینے بنائے۔ محترم مہینوں کا مطلب کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال سے منع کیا، گناہوں سے کثرت سے بچنے کا حکم دیا، نیکیوں کا کثرت کرنے کا حکم دیا کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں۔ آج جو مشہور ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چند تاریخی واقعات کی وجہ سے اس لیے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ علیہ السلام کے بعثت پیدا ہونے سے پہلے سے اس مہینے کو اللہ رب العزت نے محترم قرار دیا اور اس مہینے کے اندر پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی شہادت کے لیے اس مہینے کو چنا اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب تاریخ وہ ہے 10 محرم الحرام کی۔ اس تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے چنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر عجیب عجیب رسوم جو ہے ایجاد ہو گئی ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے جو حکم دیا وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ 10 محرم کا روزہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا روزہ ہے، وہ یہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام خود بھی رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر 10 محرم کا روزہ فرض کیا تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، 30 روزے جب فرض ہوئے تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی تمام دوسرے روزوں کی فرضیت ختم کر دی، لیکن اس کے فضائل اسی طریقے سے ہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کو خوب اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر ایک بات یاد رکھیں، آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ یہود جو مدینہ میں رہتے ہیں یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور پوچھا گیا کہ تم کیوں رکھتے ہو 10 محرم کا روزہ؟ تو کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون کو اللہ رب العزت نے اس دن سمندر کے اندر غرق کیا تھا، سمندروں کی لہروں کے اندر۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے
شکر ادا کے موقع پر شکر ادا کے لیے روزہ رکھا تھا، اس وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو پھر زیادہ قریب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے، کیونکہ یہود جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تعلیمات چلی آ رہی تھی اس کے اندر سے اکثر جو ہے اسلامی شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے نافذ فرمائی۔ تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم اس وجہ سے پھر اس کو روزہ رکھیں گے۔ پھر اس کے اندر ایک اور بات ہوئی کہ یہود جو ہے صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا پیش آیا کہ 10 محرم کو اگر کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیش آ جائے گی۔ کیا مشابہت پیش آ جائے گی کہ کسی شرعی کام کے اندر، کسی دین کے کام کے اندر کسی غیر مسلم سے مشابہت بھی دین کے اندر جو ہے یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو کہا کہ پھر ایسا کریں کہ یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، 2 دن کا روزہ رکھیں تاکہ یہود سے مشابہت ختم ہو جائے گی۔ آج علماء جو کہتے ہیں، آج علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پوش ڈال دیا ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کو سرے سے جو ہے عمل ہی نہیں کرتے اس پہ۔ تو کوئی شخص اگر صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کو خوب فضائل اور خوب جو ہے اس کی عبادت قبول فرمائے۔ 10 محرم کے حوالے سے ایک اور بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، اس کو عاشورہ کا روزہ بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو آپ حیران نہیں ہو جائیں یہ کیا چیز ہے، یہ 10 محرم کا روزہ ہی کہلائے گا۔ تو عاشورہ کا روزہ اگر کوئی شخص رکھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت سے محبت ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت سے کسی چیز کی امید ہو تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ جو شخص اس 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب کہتے ہیں کہ مطلقاً گناہوں کا کہا جائے کہ یہ فلاں کام کر لیا جائے تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ درود شریف انسان ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو یہ صرف گناہ معاف ہو جائے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ جو کبائر گناہ ہوتے ہیں جیسے کسی کا حق ہمیں دینا ہے، کسی سے نعوذ باللہ کسی سے غلطی سے زنا ہو جائے، کسی سے جو ہے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ جب تک اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اور سچی توبہ نہیں کرے گا اس وقت اللہ رب العزت وہ کبائر گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ یہ ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا مہینہ یہ شروع سے ہی بڑا احترام کا مہینہ ہے۔ یہ تاریخی واقعات کی وجہ سے یا چند واقعات کی وجہ سے اس کو اہمیت کے حامل نہیں۔ دوسری بات، اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے ٹکڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، اور 10 محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے۔ بہت ظالمانہ واقعہ ہے، بہت زیادہ ظلم کی داستان ہے اس کے اندر۔ آج جو لوگ اٹھ کر کہتے ہیں صحابہ کرام پر باتیں بنانا شروع کرتے ہیں
کہ صحابہ نے ایسا کیا، صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ ایسا کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان بازی کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بکواسات کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انہوں نے صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کو نہیں پڑھا، اگر پڑھا بھی ہے تو نظر انداز کر دیا۔ صحابہ کرام اہل بیت سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی والہانہ محبت رکھتے تھے کہ میں اور آپ بھی کیا محبت رکھتے ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہت رکھتے تھے کہ کوئی اگر دیکھ لیتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شبیہ نظر آتی اس کے اندر، ان کے اندر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ منبر پہ بیٹھے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی خطبہ شروع کریں گے، تھوڑی دیر ہو گئی نہیں کیا، پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ حضرات حسنین کہاں ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین کہاں ہیں؟ جب دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسین اس وقت چھوٹے بچے تھے، جب نظر آئے تو آپ نے ان دونوں کو اٹھایا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا کہ اے لوگوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج خطبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام دے گا، اور جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنا ہے وہ حضرات حسنین کو دیکھنا۔ یہ محبت ہے۔ اگر لوگوں کو یہ نہیں نظر آتی تو یہ ان کا قصور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، جنت کی بشارت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نمبر پہ عطا ہوئی۔ آپ کو محبت دیکھیں کیسی ہے حضرات حسنین سے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ امیر المؤمنین کا عہدہ آپ کو ملا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ کہا کہ اندر صحابہ کرام کی میٹنگ چل رہی ہے تو وہ اندر بیٹھے ہیں اور مجھے انتظار کرنے کا کہا ہے باہر۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے باہر ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ جب اپنے بیٹے کو انہوں نے اجازت نہیں دی، میں تو پھر علی کا بیٹا ہوں۔ تو جب اجازت ملی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں پیچھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوئے، دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا کہیں داخل ہو رہا ہے، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے، اور کہا کہ اے حسین، آپ کب تشریف لائے یہاں پر؟ کہا کہ میں جب آیا تھا تو باہر حضرت عبداللہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابا جی نے اجازت نہیں دی ابھی، تو میں بھی باہر انتظار میں بیٹھ گیا کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو پھر عمر کا بیٹا ہوں، میں تو پھر علی کا بیٹا ہوں، میرے کو کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ یہ جواب حضرات حسنین سے محبت، اہل بیت سے محبت کو ظاہر کرتا ہے، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھے۔ کہتے ہیں کہ جب عمر بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اس سے اونٹ گھوم ہو جایا کرتے تھے، بکریاں گھوم ہو جایا کرتی تھی، ماں منہ پہ چماٹے مارتی تھی، تھپیڑے مارتی تھی، غصہ ہوتی تھی، گرم ہوتی تھی۔ آج عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آج عمر کے نام سے روم اور فارس کے بادشاہ لرزتے ہیں۔ کفار اگر سن لے کہ عمر کا لشکر ہم پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہے تو کفار کے دلوں کے اندر ہیبت بیٹھ جاتی ہے
تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم چاہے حضرت علی کے بیٹے ہو لیکن نواسہ رسول ہو، تمہارے نانا کی وجہ سے یہ منصب مجھے ملا ہے، یہ اہمیت مجھے ملی ہے، تو تمہارے لیے کوئی قانون نہیں۔ حضرت میرے بیٹے کے لیے، عبداللہ کے لیے تو قانون ہے کہ جب کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، کوئی صحابہ کرام کی بیٹھک ہو تو وہ تو انتظار کرے، لیکن جب تم آؤ، حضرت حسین سے کہا کہ جب آپ تشریف لائیں تو آپ کے لیے کوئی قانون نہیں، آپ سیدھے اندر تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے محبت۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام میں پہل کر جاؤں، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلام میں پیش ہو جاتے تھے، فوراً پہلے سلام کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے حضرت حسین کو، قریب تشریف لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے ابھی دیکھا نہیں، فوراً ایک پلر، ایک دیوار کی آڑ میں چھپ گئے اور جو ہے کہا کہ آج تو میں حضرت عمر سے، امیر المؤمنین سے سلام میں پہل کر جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے، ابھی پہنچے ہی قریب تھے کہ فوراً سلام پیش کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے کہ کہا چچا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سلام میں پہل کر جاؤں، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ میں حسین کھڑا ہوا ہوں یہاں پہ؟ کہا کہ بیٹا حسین تمہارے جسم سے آپ علیہ السلام کی مہک آتی ہے، آپ علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے تمہارے جسم کے اندر سے، مجھے دور سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً سلام میں پہل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت صرف اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت نہیں، وہ بھی جو ہے دار اسلام سے خارج ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ صرف صحابہ سے محبت کرو اہل بیت سے نہیں، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں۔ ہمارے لیے اہل بیت بھی محترم ہے، ہمارے لیے صحابہ کرام کی جماعت بھی محترم ہے۔ کوئی اگر کسی صحابی رسول کے لیے بکواسات کرتا ہے، وہ بھی جو ہے بغیرت ہے، نالائق ہے، اور جو اہل بیت کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے اس سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ ان سے جو محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اور اللہ رب العزت سے فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اگر دین مکمل کرنا ہے، اگر اپنے اندر صحابہ کرام کی محبت کو رکھنا ہے تو اہل بیت سے بھی محبت کرنی پڑے گی، تمام صحابہ کرام کو بھی برحق سمجھنا پڑے گا، اور تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر محبت کے علامات نہیں دکھتی۔ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزاری، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کس طریقے سے اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کی سنتوں میں، آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس میں ڈھالا۔ یہ وہ معتبر صحابہ کرام ہیں کہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا صحابہ کرام کی جماعت کا، وہاں پر یہود و نصارہ نے صحابہ کرام کو گمراہ کرنے کے لیے برہنہ لباس کے اندر عورتوں کو کھڑا کر دیا کہ جب یہ یہاں سے گزریں گے تو عورتوں پہ نگاہ پڑے گی تو ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، جس جماعت کو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا، وہ کیسے اتنی سی چیز کے اوپر ڈگمگا جائے؟ انہوں نے آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ان کو، اور جب وہ عورتیں اپنے بادشاہوں کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، جب اپنے ان بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گئیں تو ان سے کہا کہ تمہیں ہم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟
کہا کہ ہم تو اپنا کام کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں کیسی جماعت تھی یہ، کیسے لوگ تھے یہ، کس کو مانتے تھے یہ، کس کے دین پہ عمل کرتے ہیں، انہوں نے تو ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے جو بادشاہ، بڑے بڑے جو عمرا جو ہمارے قدموں میں آ کر بیٹھتے تھے، ہمارے جو ہے جسموں سے کھیلتے تھے، یہ وہ پتہ نہیں کہ کون سی جماعت ہے کہ یہ ہمیں دیکھتے تک نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگ، ایسی جماعت تھی صحابہ کرام کی۔ آج کا مسلمان اٹھ کر جس کو اپنے ایمان کا نہیں پتہ، وہ کہتا ہے کہ میں صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر جرا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے سے آ کے صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر بات کرو۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پہ بات کرو کہ وہ مسلمان تھے نہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر کے بارے میں بات کرو، حضرت عثمان کے بارے میں بات کرو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کو کہنا چاہیے کہ تجھے اپنے ایمان کا پتہ ہے کہ تو مومن ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کرام جن کو قرآن مجید نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ مرضوان، قیامت تک تھپا لگا دیا قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو کیسے کوئی جو ہے دوسرا شخص اٹھ کر جو ہے تیسرا بندہ اٹھ کر صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر بات کرے؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، سال کا سال شروع ہو چکا ہے، پچھلا سال گزر گیا جس طریقے سے گزر گیا۔ ہمیں اپنے آگے زندگی جتنی بچی ہے، مجھے نہیں پتہ میری زندگی کتنی ہے، آپ کو نہیں پتہ آپ کی زندگی کتنی ہے، پتہ نہیں لگتا، منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو ہے موت آ لیتی ہے۔ پچھلے ہفتے کے اندر ہی جو ہے ہمارے جس مدرسے میں تعلیم لے رہا ہوں، جامعہ بن نوریہ عالمیہ سائٹ ایریا کے اندر یہ مدرسہ لگتا ہے، اس کا طالب علم ہمارے مدرسے میں، ہمارا ہم جماعت، ہم سے 2 درجے پیچھے طالب علم پڑھتا تھا، صبح مدرسے آ رہا تھا، کیا ارمان ہوں گے اس کے دل کے اندر۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے اندر وہ شہید ہو گیا، ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں لگا، سیکنڈوں کے اندر جان نکل گئی اس کے جسم سے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کسی کو نہیں بتا کر آتی، نہ پوچھے گی نہ بتائے گی، جب آنی ہوگی فوراً آ جائے گی، نہ مجھے پتہ کب جانا ہے نہ آپ کو پتہ کب جانا ہے۔ تو اس سے اچھا ہم پہلے سے ہی تیاری کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ جب ہم کسی سفر کے لیے نکلتے ہیں، ہمیں ایک وقت پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت نکلنا ہے، تو ہم اس کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں فوراً کہ یار یہ کپڑے بھی رکھ لو، یہ سامان بھی رکھ لو، یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ہم تیاری کرتے ہیں پوری۔ لیکن جس سفر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آنا ہے، کسی بھی وقت ہم پہ آ سکتا ہے، تو اس کا عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کی تیاری فوراً رکھیں کہ جب وہ وقت آ جائے تو ہمیں یہ افسوس نہ ہو کہ ہم نے تو ابھی تیاری بھی نہیں کری۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آخرت کی کنجی، آخرت کی کرنسی کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ نیکی کی صورت کے اندر ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ جو میں نے عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ بتایا کہ اس کی اہمیت ہے، تمام ساتھی کوشش کریں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے اندر ایک بات اور میں یاد آ گئی، آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں کہ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے اوپر، کیا اپنے اہل و عیال، اس کا مطلب لوگ لیتے ہیں آج کل اس کو اتنا خرافات بنا لیا اس حدیث کے مفہوم کو کہ لوگ پھر باہر لنگر شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اہل و عیال میں بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ آتے ہیں۔ اہل و عیال کے اوپر دسترخوان کو وسیع کرتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر دسترخوان کو وسیع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اگلا پورا سال اس کے مال کے اندر، اس کے گھر کے اندر، اس کے رزق کے اندر خوب فراوانی عطا فرماتے ہیں، خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے دسترخوان وسیع کرنا کہ کئی قسم کے کھانے بنانا، کئی قسم کی چیزیں دسترخوان پہ ہونی چاہیے، ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں، کوئی سمجھے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں۔ آپ عمومی طور پر اپنے گھر کے اندر اگر ایک سالن بناتے ہیں، ایک ڈش بناتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسری ڈش بنا لیں، 2 ڈشیں کر لیں، اس کے ساتھ کوئی میٹھے کی ڈش بنا لیں، کوئی جو ہے
دوسری کوئی چیز اس کے اندر شامل کر لے تو یہ انشاءاللہ روز کی بنیاد، جیسے آپ دیکھتے ہیں روز 1 سالن بن رہا ہے، آپ نے اس کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر تھوڑا زیادہ کر لیا، ڈبل 2 سالن بنا لیے، دوسری کوئی چیز آپ نے اس کے اندر شامل کر لی، تو یہ آپ کا دسترخوان انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ وسیع کہلائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے اگلے سال پورے اللہ رب العزت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسا فرمایا اس کے مطابق آپ کے مال کے اندر، آپ کے رزق کے اندر، آپ کے گھر کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، حضرات اہل بیت سے اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے اختلافات میں پڑ جائیں اور تمام اعمال ہمارے ضائع ہوتے چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ان سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔